بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو آج بتائیں گے جویریہ صدیقی جو کہ ارشد شریف شہید کی بیگم ہیں، انہوں نے آج ایک کالم لکھا ہے اور وہ کالم ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے، یہ دیکھو جیا، بھگت سنگھ پر جو الزامات لگے تھے وہی مجھ پر لگے ہیں۔ میں نے کہا، ارشد اگر آپ محب وطن نہیں تو کون ہے؟ ایک مدت سے کرپشن کا پردہ چاک کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ اپنے وطن اور عوام کا بھلا سوچتے ہیں۔ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ بہت ایماندار ہیں، لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنی صحت، سلامتی اور فیملی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، جیا ایک بات کہوں، ہم مری میں کھڑے ہیں، یہاں پر میری ضمانت کارآمد نہیں، کیونکہ مجھے صرف اسلام آباد کی حد تک ضمانت ملی ہے۔ یہ بات سن کر تو میری جیسے جان ہی نکل گئی، مجھے ڈرا کر وہ خود ہنسنے لگے۔ پھر کہا، کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہوا کرو، اب بہادر بن جاؤ۔ ارشد اس قدر نڈر تھے کہ مجھے ان کی بہادری سے خوف آتا تھا۔ ہر بیوی کچھ ڈرپوک ہوتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو اور گھر کو زیادہ توجہ دے، مگر ارشد کا پاکستان سے، اپنے ملک سے، اپنی دھرتی سے پیار ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ اس نے امر ہونا تھا اور وہ امر ہو گیا، لیکن ارشد میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ہماری خواہش تھی کہ اللہ پاک ہمیں ایک بیٹی کی نعمت سے نوازے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حالیہ کچھ سالوں سے میں اولاد کی کمی کو بہت محسوس کرنے لگی تھی، اور تم ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ اللہ تم سے اور بڑے کام کرائے گا، تم اس طرف فوکس کرو۔ تم نے کبھی مجھے قرآن کلاسز یا آفس کے کام کے دوران ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں بار بار آ کے پوچھتی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تم نفی میں سر ہلا دیتے۔ بادام، پستہ، انار، ناریل، امرود، اجوا، کھجور اور مالٹا تمہیں کتنے پسند تھے، وہ سب آ گئے، لیکن تم نہیں آئے ہو۔ مجھ سے اب وہ چیزیں نہیں کھائی جاتی جو تمہیں پسند تھی۔ تمہیں مچھلی، بالخصوص سلیمن مچھلی بہت پسند تھی، سنا ہے مارکیٹ میں وہ بھی آ گئی ہے، لیکن تم نہیں ہو تو امی وہ چیزیں خرید کر ہی نہیں لاتی۔ تمہارے دراز میں تمہاری چاکلیٹس اور تمہاری دوائیاں ویسے ہی پڑی ہیں، تمہاری کتابیں، بک مارکس، ہائی لائٹر، سب کچھ ویسے ہی پڑا ہے، تمہاری سب چیزیں موجود ہیں، لیکن تم کہاں ہو؟ ہر کوئی تمہیں یاد کر کے روتا رہتا ہے، میں بھی بہت روتی ہوں۔ میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی، میں بہادر ہوں، مگر تمہارے جانے کے بعد میں 22 کروڑ عوام کے سامنے روئی ہوں، کیونکہ کسی کو اس نقصان اور غم کا احساس نہیں جو میرا ہوا ہے۔ یہ 11 سال جو تمہاری رفاقت میں گزرے، میں نے کوئی کام اکیلے نہیں کیا، مگر اب سب کرنے پڑتے ہیں۔ میں بھی اب تمہاری طرح سوچنے لگی ہوں۔ مجھے بھی کرپشن کرنے والوں اور ان کا دفاع کرنے والوں سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے اب عوام کی محرومیاں بھی نظر آنے لگ گئی ہیں۔ اکثر سوچتی ہوں کہ تمہارے پاس ایسے کون سے راز تھے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا گیا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کو تو معافی مل گئی ہے۔ تم تو اس ملک سے پیار کرتے تھے اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے، تو تمہیں کیوں سر میں گولی مار دی گئی؟ تمہاری تو کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، تم تو کبھی ذاتیات پر بات نہیں کرتے تھے، تم تو سب کا احترام کرتے تھے۔ تم اکثر کہتے تھے کہ ہم صرف کام پر تنقید کرتے ہیں، کسی کی نجی زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تم مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جیا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، سب کو معاف کر دیا کرو، لیکن میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، نہ قاتلوں کو، نہ سہولتکاروں کو، نہ منافقوں کو۔ اگر کسی نے میرے شوہر یا میرے خاندان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی تو میں سالوں عدالتوں کے چکر لگانے کو بھی تیار ہوں۔ اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ میرا شوہر میرا سب سے قیمتی ساسا منو مٹی تلے جا سویا ہے۔ جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کے ساتھ لڑائی بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ ناظرین، یقیناً یہ کالم ایک درد سے بھرا ہوا کالم ہے۔ آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو کشادہ فرمائے۔ یقیناً ارشد شریف نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا اور کرپشن کرنے والوں کے بدنما چہرے وہ ہمیشہ عوام کے سامنے رکھتے رہے۔ ارشد شریف نہ جھکا نہ بکا، وہ اس مافیا کے سامنے ایک پختہ دیوار کی طرح کھڑے ہو۔